تیمم کا بیان۔ تیمم کہتے ہیں مٹی سے پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ جس شخص کو وضو یا غسل کرنے کی ضرورت ہو یا حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال سے سخت بیماری ہو جانے کا خوف، یا مرض بڑھ جانے، یا رسی ڈول یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہو، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہوگی، آپ کے پاس پانی تو ہے مگر کیا ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، یا بیماری ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کیے ہوئے کہ پانی استعمال نہیں کرنا، یا آپ سفر میں ہیں تو 1 میل سے دور ہے پانی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، وضو یا غسل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم میں نیت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اولاً یہ نیت کریں کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ تیمم کا پہلا فرض آپ یاد رکھ لیں، تیمم میں نیت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بس نیت کس کا نام ہے، میں نے پہلے بتایا، دل میں ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ ایک فرض تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے، نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت پاک مٹی پر ماریں، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملیں، اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کوہنیوں تک ملیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے، ابھی دیکھیں اس میں بس 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تیمم کے 3 ہی فرائض ہیں۔ پہلے نیت کر لی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہاں وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی طرح کو ہوتا ہے، صرف آپ نے نیت چینج کرنی ہے، وضو کا کر رہا ہوں یا غسل کا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا کرنی ہے، نیت کر لی، ایک ہمارا فرض پورا۔ دوسرا کیا کریں، دونوں ہاتھوں کو ہم نے پاک مٹی پہ مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو جھاڑنے کا، مٹی ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگی، اس کو جھاڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے چہرے پر، پورے چہرے پر ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح وضو میں پورے چہرے پر ہم ملتے ہیں نا، دھوتے ہیں اچھی طرح، تو اس طرح اس ہاتھوں کو پورے چہرے پر ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو پھر پاک مٹی پہ مارنا ہے، پھر جھاڑنا ہے اگر مٹی ساتھ لگی ہوئی ہاتھوں کے ساتھ، پھر دونوں جو ہے نا ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھی طرح مل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، یہ ہمارا غسل وضو کا یا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا، تیمم ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم ہی کرتا رہے، 20 سال یعنی پوری زندگی بھی اگر پانی نہیں ملتا ہے نا تو یہ تیمم کرے گا تو یہ پاک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح انسان پانی سے پاک ہوتا ہے اسی طرح تیمم سے بھی پاک ہوگا۔ نواقض تیمم یعنی تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ ایک دوسری چیز ہے پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، اور ایک ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کو پانی مل جائے اور آپ پانی کے استعمال پر قادر ہو جائیں تو اس سے بھی آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازم نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں، اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے مگر وہ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے، قادر ہونے کی صورت کیا ہے، یا تو دشمن کا خوف ہے، یا بیمار ہے، یا سفر میں ہے، 1 میل سے دور پانی دور ہے، ٹھیک ہے، یا 1 میل کی مسافت پر ہے پانی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرے گا، پھر وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ تیمم کرنے کی کیا طریقہ ہے، پہلے نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر، ہاتھوں کے ساتھ مٹی ہے تو اس کو جھاڑنا ہے، پھر پورے چہرے پر ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارنا ہے، پھر کوہنیوں سمیت اچھی طرح اس کو مل لینا ہے، ٹھیک ہے، پہلے دائیں پھر بائیں، اوکے۔ یہ ہمارا تیمم کمپلیٹ ہو جائے گا۔